وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں، یہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آیت نمبر 177، اور یہاں سے دوسرے سپارے کا ربع یعنی دوسرے سپارے کے 4 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ ختم ہوا اور دوسرا حصہ شروع ہو چکا ہے، یعنی چوتھائی حصہ ختم ہو گیا اور باقی جو 3 حصے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کو ربع کہتے ہیں، جسے یہاں پر ربع لکھا گیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کو ابواب البر بھی کہتے ہیں، بر کا معنی نیکی۔ اب آگے نیکی کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو بتایا ہے کہ نیکی کیا کیا چیزیں نیکی۔ اس آیات کریمہ کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو پھر اس وقت مختلف اعتراضات کیے انہوں نے۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ یہ کیسا دین ہے کہ جس کے اندر حکم بدلتا رہتا ہے، کبھی کہا جا رہا ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو یہ مسلمانوں کو کہتے ہو کہ مشرق کی طرف منہ کرنا، مغرب کی طرف منہ کرنا، یہ بھی نیکی نہیں۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو گنوایا کہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتاب پر ایمان لانا اور انبیاء پر ایمان لانا۔ اصل نیکی یہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کیا جائے۔ یہ نیکی نہیں ہے کہ یا تو مشرق کی طرف ہو کر کے نماز پڑھنا، مغرب کی طرف ہو کر کے نماز پڑھنا۔ یہ نماز پڑھنا بھی دراصل اللہ کے حکم کی تدبیر ہے۔ اللہ کا حکم ہے تو مشرق کی طرف ہو کر کے نماز پڑھنا، اللہ کا حکم ہے تو مغرب کی طرف ہو کر کے نماز پڑھنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، اور پھر آگے مزید فرمایا کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال میں اس کی محبت کے ساتھ۔ حُبِّهِ کی ضمیر کے اندر ایک یہ ہے کہ یہ ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں رہ کر مال دے رہا ہو، یعنی اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، اخلاص موجود ہے تو وہ مال دے رہا ہے۔ نمبر 2، حُبِّهِ کی ضمیر مال کی طرف راجع ہے، یعنی اللہ کی راہ میں ایسا مال دے رہا ہو جو خود اس کو محبوب ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں ایسا مال دے رہے جو خود اس کو پسند ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ صدقہ اس مال کا کرنا چاہیے جو خود اس کو پسند ہے۔ اب رزیل مال ایسا مال کہ اگر وہ مال اس کو دے دیا جائے تو وہ خود قبول نہ کرتا، خود تو قبول نہیں کرتا لیکن اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ تو یہاں پر حُبِّهِ سے یہی مراد ہے کہ ایسا مال دے دو کہ خود اس مال سے محبت کر دو اور خود وہ آپ کو پسند دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کو دینا کن کو؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکین کو، وابن السبیل سے مراد مسافر ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے صدقات نوافل کا ذکر کیا اور پھر آگے خصوصیت کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا۔
موجود ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ حکم اور یہی صدقہ. بعض لوگ ہوتے ہیں جو صرف زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ واجب صدقہ، لیکن اس کے علاوہ اور صدقات بھی جو پریشانی کے وقت مسلمان کے ساتھ تعاون کی صورت میں اس کو دیا جاتا ہے. اب ایک ایسا آدمی جو بالکل حالت اضطراری میں ہے، مر رہا ہے، تو سامنے بندہ کہتے کہ میں نے تو زکوٰۃ ادا کیا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کا زکوٰۃ کا مال ختم ہو گیا، اپنا واقعی صدقہ تو موجود ہے، ان میں سے دے کر اس کا تعاون کیا جائے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بعد میں الگ ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ صدقہ صرف نفلی صدقہ نہیں بلکہ واجب صدقہ یہ بھی صدقہ ہے، اس کو بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. ترجمہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ کو پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر اور لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آئے، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان لے کر آئے. اسی کو کہتے ہیں ایمان مجمل، جیسے ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ چیزیں سب اس آیت سے لی گئی. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تمام انبیاء پر ایمان لانا. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل، اور مال دے دے اس کی محبت پر رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور جو مسافر ہیں ان کو، والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور اسی طرح مال دے گردنیں چھڑانے. وفی الرقاب مانا جو غلام ہوتے تھے پہلے زمانے میں، تو ان کو چھڑانے کے لیے آقا کو کچھ مال دے کر ان کو آزاد کرایا جاتا تھا. جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ کسی کے غلام تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے مال دے کر اس کو آزاد کروایا. آج کل اس کی صورت قیدیوں کی صورت کہ اگر کہیں پہ کوئی قید ہو اور مال دے کر اس کو چھڑایا جا سکتا ہو تو پھر مال دے کر اس قیدی کو چھڑانا یہ بھی اس ثواب کے اندر داخل ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. یہ اصل نیکی یہی، یہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائیں فرمایا کہ اصل نیکی ہے تو یہ. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وعدوں کو پورا کریں جب عہد کرے، اور جب عہد کرے تو وعدے کو پورا کرے. یہ اصل نیکی. تم اس بحث میں لگے ہو کہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، مغرب کی طرف منہ کر کے، یہ بنیادی باتیں ان کی طرف تمہاری توجہ نہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوتی جیسے آج کل ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا بحث کرتے ہیں ایسے مسائل میں جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں، مستحبات میں سے، جیسے کہ رفع دین ہو گیا، یا اسی طرح اور بہت سارے ایسے مسائل ہو گئے. اس میں لگے رہتے آدھے گھنٹے. بنیادی باتوں کی طرف آ جائیں. فرائض آپ کو یاد ہے، فرائض کی پابندی ہے. وضو میں کتنے فرض ہیں اس کا علم ہے، غسل میں کتنے فرائض ہیں اس کا علم ہے. فرض کے چوک جانے کا حکم کیا ہے کہ وہ عمل نہیں ہوتا. اگر کسی شخص کو وضو کے فرائض یاد نہیں، گویا کہ وہ اس کی پابندی نہیں کر رہا. اگر وہ اس وضو کے اندر اس عمل کو نہ کرے تو اس کی وضو
اور جب وضو نہیں ہوئی تو پھر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی، یا اسی طرح غسل اس کے فرائض یاد نہیں ہے، اب اس کی پابندی نہیں کر رہا تو گویا کہ اس کا غسل نہیں ہوا تو حالت جنابت میں باقی رہا۔ تو یہ بنیادی جو چیزیں ہیں، موٹی موٹی جو باتیں ہیں، ان کی طرف توجہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان یہودیوں سے جو مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اس پر بحث کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو نیکی نہیں، اگر تم نیکیاں ڈھونڈتے ہو، اگر تم ثواب ڈھونڈتے ہو، اگر اس بحث سے تمہارا مقصد نیکی کرنا ہے تو آج ہمیں تمہیں بتا یہ چیزیں نہیں۔ آگے فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے ہوں سختی میں اور نرمی میں اور لڑائی کے وقت، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقویٰ